دلا تو اس کو طلاق، تینوں جے میں پسند دواں تو پھر دیکھی تو، بہو کہتی ہے تینوں میں جے پتر تیرا رہن دواں تو پھر دیکھی تو۔ ایسا نہ کرو، ایسے جو ہے بیٹے کو چاہیے کہ ماں کو ماں کا رتبہ دے، بہن کو بہن سمجھے، بیوی کو بیوی۔ ان بیلنس کب ہوتا ہے؟ جب اس کو اس کے رتبے سے کم کیا جاتا ہے یا بڑھا دیا جاتا ہے۔ غالباً امام احمد بن حنبل کے پاس ایک آتا ہے، والدین کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ بھی نا انصاف سے اپنی اولادوں کے ساتھ چلیں، یہ نہیں کہ میں پیوں ہے تو میں جو مرضی چھک کے رکھاں۔ وہ اپنا ان کا شاگرد کہتا ہے کہ میرا باپ مجھے ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے، کہتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دو، حالانکہ میری بیوی نیک ہے، بڑی خدمت کرتی ہے، تو ایسے ہی میرے ابو کو اس سے خندق آئی ہوئی ہے، تو میرے ابو جو ہیں وہ دنیا دار تو ہیں ہی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ باپ کو بولو، کہتا ہے مجھے تانا دیتا ہے کہ ابراہیم نے نہیں کہا تھا علیہ السلام نے اپنی بہو کو کہ وہ آئے اسماعیل آئے تو اس کو بولنا کہ دہلیز چینج کر لے، یہ ہے نا؟ تو وہ سمجھ گئے کہ میری بیوی کے بارے میں اشارہ ہے کہ بیوی کو فارغ کر دو۔ اب وہ باپ وہ ایسے ہی بیٹے اس کو دلیل بنا کر تو بیٹے کو مجبور کر رہا ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے باپ کو بولو کہ ابراہیم جیسی صفتیں بنا، سنا ہے؟ پہلے خود کچھ بنو پھر آگے آرڈر کرو۔ اب یہ نہیں کہ والدین ہونے کے ناطے تم اولادوں پر ظلم کرو، ایک کو نواز دیا ایک کو نہ نوازا، یہ تجھے بالکل اختیار نہیں ہے، یہ اللہ نے تجھے اس کو دیا اختیار، تو مر جائے گا تیری جائیداد کا اس کے لیے حصہ ہے، چاہے وہ چور ہے چاہے وہ ڈاکو ہے۔ ہاں اولاد میں سے آنکھ اس کو کر سکتے ہو جو دو کام جس سے ہو جائیں، یا والدین کا قاتل اس کو والدین کی جائیداد نہیں ملتی، وہ آنکھ سمجھو، یا ایک جو مرتد ہو جاتا ہے دین سے پھر جاتا ہے وہ باپ کی یا ماں کی جائیداد کا حصہ۔ اس کے علاوہ چور ہے ڈاکو ہے قاتل ہے اس کو تم اپنی پراپرٹی سے یا اپنی وراثت سے اس کو آنکھ نہیں کر سکتے ہو۔ یہ چیزیں ہیں امت کو بتانے والی۔ میرے بھائی آج ہمارے گھروں میں ساری زندگی بیچاریاں پردے میں رہتی ہیں، باپ مرنے سے پہلے ایسی ناانصافی کر جاتا ہے کہ پھر ساری زندگی بیٹیاں عدالتوں میں رلتی رہتی ہیں، بھائی جو ہیں وہ اپنا علیحدہ کر، یہ حقوق، یہ عورت کے حقوق یہ ہیں، اس کے لیے جلوس نکالو نا بدبخت کی بچیو۔ تم کہتی ہو میرا جسم میری مرضی میرا جسم، اس کا تو حق یہ ہے بھائی، اس کو نہیں دیتے، اس کو جائیداد نہیں دیتے، گھروں میں ان کے ساتھ سسیں ظلم کر رہی ہیں، ان کے ساتھ وہ سسوں پر ظلم کر رہی ہیں، اس کے اوپر نکالو نا جلوس۔ بھائیوں نے مال کھائے ہو بہنوں کا، یہ انصاف دلاؤ نا ان کو، جو حق ہے۔ لوگ بوریاں کر دیتے ہیں اپنی بیٹیوں بہنوں کو، دیاتے نہیں ہیں کہ پراپرٹی چلی جائے گی، بیٹی دے دو غیر کو، وہ نہیں پراپرٹی نہ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ سب کی یہی رائے جانا، کون کیا لے کر گیا ہے بتاؤ نا، کوئی دنیا میں کوئی لے کر گیا، کوئی بھائی باپ کیا لے کر گیا، پتہ نہیں قبر بھی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہ ہے ناانصافی جس کی وجہ سے آج میں اور آپ پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، جس کو ہم نے جادو بنایا ہوا ہے۔ میں گھر میں باہر ناانصافی کرتا پھرتا ہوں، اپنے تائیں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں۔ وہ یاد رکھے، رشوت لینے والا، جھوٹ بولنے والا، زیادتی کرنے والا، غلط نشان لگانے والا، غلط تحریریں کرنے والا، غلط مشورے دینے والا، اس کو پکڑ ہوگی۔ وہ میرا رب ہے، وہ چاہے دنیا میں پکڑ لے، وہ چاہے آخرت میں پکڑ لے، چاہے دونوں جہانوں میں پکڑ لے۔ اس لیے میرے بھائی مجھے ڈرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے میں کسی سے ناانصافی نہ کروں۔ اگر چاہوں گا تو اللہ میری مدد کرے گا، اگر میں کہوں گا دیکھی جاسی ذرا دنیا کر گئی اساں کر لیتا تاں کہ ہو گیا، یقین جانے یہ ایسا لفظ ہے، ایسا یہ تکبرانہ لفظ ہے، کیونکہ تکبر تو وہ کرے جس کا کچھ ہو۔ بتاؤ کس کا کیا ہے؟ ایک پلک کا بال بھی میرا اپنا نہیں ہے، میرا رب میرے دماغ کو تھوڑا سا پھیر دے، مجھے اپنی ہوش نہ رہے، نہ کپڑے پہننے کی ہوش نہ کھانے کی ہوش۔ آتے ہیں ہمارے پاس بیچارے اچھی بلی زندگی گزارنے والے، اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا اپنا پخانہ کھاتے ہوئے، خود مسجد میں بیٹھ کے پخانہ کھا رہا ہے، اتنی بیچارے کی داڑھی پتہ نہیں کیا اس سے ہو گیا۔ اس لیے اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیے مجھے آپ کو۔ انصاف کرو، بچے والدین سے، والدین بچوں سے، بہو اپنے سسرال سے، سسرال اپنی بہوؤں سے، اللہ کا واسطہ ناانصافی نہ کرو۔ جیسی چاہتی ہو کہ میری بچی سکھی اپنے گھر میں رہے، تو یہ بھی سمجھو کہ یہ بھی کسی کی بچی ہے، تو اس کو بھی میرا بیٹا سکھ دے رہا تو میں مت جلوں، مت حسد کروں۔ یہ نہ ہو کہ حسد سے یہ اللہ میرا سب کچھ چھین لے۔ یقین جانے ایک بی بی میرے پاس آتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں آسان کرے، میں نے ہر قسم کی اس کو پڑھائی دی 15-16 سالوں سے،
کیا کچھ نہیں میں نے اس کو دیا پڑھنے کے لیے. دن بدن جیسے جیسے پڑھتی ویسے ویسے اس کا برا حال، اتنا برا حال میں کچھ بتانا نہیں چاہتا کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے. اتنا اولادوں کی طرف سے، جان کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، گھر کی طرف سے. میں ایک دن پوچھا، میں نے بولا اماں جی کیوں نہیں معافی ملتی بھی؟ اتنا میں یہ بھی کرتی ہوں، میں یہ بھی کرتی ہوں، جو آپ نے مجھے. میں نے بولا اگر تو کسی پہ ظلم کیا ہوا ہے، اگر ساس سے یا نند پہ ظلم کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو. اگر بیٹی پر کسی کی بیٹی بہو پر ظلم کیا ہے وہ بھی اللہ سے معافی مانگ لو، کیونکہ یہ تو حقوق العباد ہیں. اس کا حق اللہ نے اس بندے کو دے رکھا ہے. اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن جب تک یہ بندہ مجھے معاف نہیں کرے گا کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو معافی. اللہ بھی کہتا ہے کہ یہ معافی کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے. نصیحت یہ ہے میرے بھائی، اپنے معاملات گھروں میں ٹھیک رکھو. جب کوئی خوشی منانی ہو تو ایسی خوشی منائیں کہ جس میں مساکین کا حصہ ہو، غریب رشتہ داروں کو ترجیح دو. ہاں جی، چلو ان کے گھر میں ہی بھیج دو. ہاں جی، جن بیچارے نے مہینے سال میں کبھی گوشت نہیں کھانا، ہاں جی، اس کو پوچھنا نہیں ہے. تو جو گھروں میں 3 4 ڈشیں کھانے والے ہیں، پھر بلا کر میں خوشی کے موقع پر ان کو اپنے گھروں میں بٹھاؤں، تو پھر اس کے بعد اس نے یہ تو نہیں کہنا ماشاء اللہ منڈا بہت سونا پڑتا پیا ہے. اس نے کہنا بڑا دیکھ جواری ہے تو چھوٹے نو حافظ بنا لیتا ہے. تانا تو دینا ہی دینا نا ہم نے. تو تانے دینے والے کو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا رب العالمین جو بیٹیوں کے بارے میں دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے. یا اللہ ان کی بیٹیوں کو اچھے گھر نصیب فرما. اے اللہ جو بیٹوں کے لیے پریشان ہیں، عمریں بڑھ رہی ہیں، یا رب العالمین ان کے اچھے نیک سبب بنا دے. یا رب العالمین بیٹیوں یہ دعائیں پڑھا کرو. نبی کو اللہ نے دعا بتائی قرآن کے اندر، تم بھی پڑھا کرو. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ اللہ نے بتائی ہے اپنے بندوں کے لیے، جنوں انسانوں کو، کہ پڑھا کرو اے اللہ مجھے ربنا ہب لنا، اے اللہ مجھے میری اولادوں کو، میری بیویوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، مجھے اللہ متقیوں کا امام بنا دے. یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو بتائی. یہ دعائیں اصل سکھی رکھنے کے لیے پڑھا کرو، نمازوں میں پڑھا کرو، اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو. یاد رکھو یہ نہیں آتی تو زبانی اللہ کو پشتو بھی آتی ہے، پنجابی بھی آتی ہے. یہ دعا یاد کرو. نہیں آتی اور زبانی بولو، اللہ کو آتے ہیں. تم کیا جانو جو لفظ نکلتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں. منہ کے اندر جو اثرات ہوتے، منہ سے نکلے گا وہ اثرات ہوتے ہیں. دعا مانگو بس، اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا. اللہ بچیوں کو اچھا رکھے، اللہ ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. میرا بھائی کسی کے بچوں پر ترس کرو، اللہ تمہارے بچوں پر ترس کرے گا. دکاندار کو بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے، اس مولوی کو بھی چاہیے، سب کو چاہیے کہ میں کوشش کروں. جب میں چاہوں گا کہ پورا تول کروں تو انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق بھی دے گا، اللہ اسباب بھی پیدا کرے گا. جب میں یہ سوچوں کہ یار دیکھی جیسی ان ملک ریاض اتنے پہنچ گیا تھے سانجے 2 پلاٹ کسی سے کر لیتے تھے. کی ہوتی ہر بندے نے اپنا جواب دینا ہے، ہر بندے نے اپنا جواب دینا ہے. مجھے یہ دلیل نہیں چلے گی کہ اللہ انہیں انج کیتا تھے تاں میں انج کیتا نہ. اللہ فرمائے گا تجھے میں نے بولا تھا کو انفسکم واہلکم نارا، تجھے میں نے کہا تھا تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچا. ٹھیکہ لیتا ہی دنیا دا ہے؟ یہ تو نہیں ہے نا. دعا مانگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ہب لنا، دعا مانگ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا. یہ اللہ نے بتائی ہے دعا. والدین کے لیے اللہ نے دعائیں بتائی ہیں. والدین کے لیے قرآن میں چھوٹی سی دعا ہے، والدین کے لیے وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں. اللہ فرماتا ہے ان سے یہ کہا کرو ربنا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. کیسی چھوٹی دعا ہے، تم کروڑوں بار ختم کرا دو بیٹھ کر، نہیں وہ اللہ کو منظور، کیونکہ وہ نبی سے ثابت ہی نہیں ہے. جو تم کرتے ہو، جو کرواتے ہو، مولویوں بلا کر لوگوں کو کھانے کھلاتے ہو، پھر اس کے باوجود قرآن پڑھایا، پتہ نہیں وہ پیشہ ور پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے. پڑھ بھی لیا تو کیا ہے، کوئی ڈونیشن تو ہے ہی نہیں ہے کہ میں ایک قرآن پڑھ کے کہوں آدھا میرے مولوی کو جائے، آدھا میری امی کو، تو آدھا چپا میرے ابو کو. نہیں،
میرا اعمال ایسا ہے کہ میرے اگر والدین مشرک نہیں ہیں، اگر مومن ہے، میں کوئی عمل کروں گا، کوئی نیکی کا عمل کروں گا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ان کو جاتا ہے، الا کہ جو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعمال بتائے وہ میں کرتا ہوں، میرے استاد کو جاتا ہے، میرے والدین کو جاتا ہے، چلتے 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 اس کا اجر آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ یہ ہے، یہ زبان سے ڈونیشن کرنا، پتہ نہیں میرا اپنا عمل بھی قبول ہوا ہے کہ نہیں، یقین ہے کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے میری قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں، میں نے تو التجا کی ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ دعا مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں 2 نمازیں پڑھ کے 4 روپے مسجد میں دے کر مولوی کو بھی خرید لیتا ہوں، اللہ کو بھی خرید لیتا ہوں، اتنا متکبر ہو جاتا ہوں کہ میں بے نمازی کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ یہ برباد کر دیتی ہیں یہ چیزیں، اس کے لیے خیر کی دعا مانگو، مت تکبر کرو۔ چلو اسی تے ہیں نا یار، مسیتی تے جانے ہیں نا، پتہ نہیں تیرا مسیتی جانا بھی قبول ہونا کہ نہیں۔ تکبر رائی کے دانے کے برابر، جس کے دل میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ جو تکبر، یہ تکبر ہے کسی کو کم تر جانا، کسی کو کم تر نہ جانو، اس کے لیے دعا مانگو۔ کیسا زبردست تمہیں اللہ پاک نے اپنا محبوب دیا، اس کی ایک ایک بات پر اللہ کی قسم۔ میں چند دن پہلے یہ حدیث پڑھی، ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نے میری غیبت کی ہے، قربان جاؤں۔ امن کہتے ہیں، امن نہیں ہوتا، صرف اسی پر عمل کر لو۔ یہ بات بتانے جو لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس نے تمہارے بارے میں یہ بات کہی ہے، غیبت بولتے ہیں نا اس کو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جس نے غیبت کی گویا کہ اس نے مردے بھائی کا گوشت کھایا، یہ قرآن کہتا ہے نا، گناہ ہے نا غیبت کرنا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دل جوئی کیسے فرما رہے ہیں، مجھے کیسے تربیت کر رہے ہیں، میرا قیامت تک کے لیے بندے کے لیے کیا اس کو حکم دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے تمہاری کوئی غیبت کی ہے تو اگر تمہارے میں وہ غلطی ہے تو اس کی اصلاح کر، اپنی اصلاح کر لے، کہ اس نے تیرا عیب ہی بیان کیا ہے نا۔ غیبت اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کے اندر عیب ہے، وہ دوسروں کو بیان کرتا ہے تو وہ غیبت ہے، اگر عیب نہیں ہے تو اگر دوسروں کو بیان کرتا ہے تو وہ بہتان ہے۔ اب یہ غیبت کی بات ہو رہی ہے، آپ نہ دیکھیں، اس لفظ کو سوچنا ضرور۔ آج پتہ نہیں آپ کی نظر میں یہ کوئی معمولی بات ہو، میری نظر میں بہت بڑی بات ہے الحمدللہ، کیونکہ یہ دیکھو کس بڑے کی بات ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا اپنے لیے یہ دیکھ کہ اگر اس نے تیرا کوئی عیب بیان کیا تو اپنی اصلاح کر، تو اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگ، نہ کہ اسے کار جا کے اٹا مار، نہ گالیاں دینی شروع کر دے، ہے نا، ایسا ہے کرتے ہیں نا ہم۔ تو ہونا کون ہے بڑی گال کرنے والا ہے جی، اس نے بات کی تو نے اس کا سر پھاڑ دیا، اس کی بہن کو گالی دے دی، اس کی ماں کو گالی دے دی، ایسا نہیں ہے۔ یہ امن قائم ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ پتہ چلے کسی نے تمہاری برائی بیان کی ہے، دیکھو واقعی مجھ میں ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں، اپنی اصلاح کر لے، ہے وہ جھوٹے پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ اس نے یہی بولا نا کہ یار نے فلاں جگہ ایک بات جھوٹ بول لیا ہے، تو اللہ سے دعا مانگ یا اللہ میری اصلاح کر دے، اس کے لیے دعا مانگ یا اللہ اس کا بھلا کر دے یا رب العالمین، اس کو ہدایت دے دے۔ یہ اسلام ہے۔ ہم نے اسلام کو کیا بنا کر آج دیکھو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، نہ اوپر سے رحمت آ رہی ہے، نہ نیچے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، ہر طرف زحمت ہی زحمت۔ مال ملتا ہے تب زحمت، گھر ملتا ہے تب زحمت۔ سلف صاحب اتنی مشکل کوٹھی بنائی بیریا ٹون میں، یہ آتی ہیں فیملی میرے پاس، اس دن سے یہ دیکھیں بچی چارپائی پہ پڑ گئی ہے۔ ہم رات ساری نہیں سوتے، ساری رات بوئے کھڑکتے رہتے ہیں، اوپر اینٹیں بجتی رہتی ہیں، ہاں جی، کچھ آ کے کچھ کرنا سی نا، کوئی اللہ کا ذکر ہی کرنا سی، تو ساتھ آندے سار پہلے آئے ہوتے، پہلے ایڈا بڑا ٹی وی لا دیتا کار، یہ ٹی وی لا جائے جی۔ تو صحابہ گھر بناتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے تھے برکت کے لیے، تو کیا پوچھا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کون سی جگہ پڑھا کریں۔ یہ تھا طریقہ، یہ نہیں کہ آپ ساتھ صحابہ کو لا کر چلو یہ ختم کریے نا پچھلے والا، یہ کھانا کھائیے۔ یہاں یہ ہم نے کام پکڑے ہوئے ہیں، سنت کے مطابق چلو گے انشاءاللہ برکتیں آئیں گی۔ اللہ مجھے آپ سب کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔